السلام علیکم۔ یہ پوسٹ پوری طرح فٹ آ رہی ہے یہ محمد حنیف اور ان کی جماعت کے اوپر کہ اندھے آنکھیں بند کر کے، یعنی ویسے بھی اندھے اور آنکھیں بھی بند کر کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو محمد حنیف نے جس ٹریک پر ان کو چڑھایا ہے، شرک کے ٹریک پر، اس سے اترنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اندازہ لگائیے۔ اور اگر دوسرے یہ دعا مانگیں بریلوی کہ یا اللہ اعلیٰ حضرت کے طریقے قدم پر چلتے ہوئے توحید پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اور دوسرے کہیں گنگوئی صاحب کے اور قاسم نانوتوی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اور اہل حدیث اگر کہیں کہ ہمیں جو ہے میاں نذیر دہلوی شاہ ولی اللہ کے طریقہ قدم نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ تو بتاؤ کہاں جائیں گے یہ سارے کے سارے؟ ان دعاؤں کا پھر انجام کیا ہوگا؟ اور اگر کوئی کہہ دے کہ یا اللہ اس کفر و شرک کے اندھیرے میں ہمیں نبی علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں وہ مخلص بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے ایسے لوگوں کی۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے آج، کوئی مسلک کے شرک سے باہر نہیں ہے، بلکہ پوری طرح گائل ہے، ہر ایک کا کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ملاپ ہے۔ اور سب سے بڑی حیرانگی یہی ہوئی ہے کہ جو توحید کے نام پر اٹھے تھے، ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر اٹھے تھے، رد شرک اور کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر اٹھے تھے، وہ سجدہ تعظیمی کے قائل ہو گئے، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پورے خاندان نے، صرف ایک نہیں بلکہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ اندازہ لگائیے ان کی کس طرح مت ماری گئی۔ حالانکہ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کی سنت بیان کرتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی نشانی آتی، یہ دڑام سے اللہ کے سامنے سجدے میں گرتے تھے۔ اللہ کی نشانی جب آتی سامنے، تو اللہ کی نشانی تھی یہ بہت بڑی، یوسف علیہ السلام کا اقتدار میں جانا اور ان کا نبی بننا اور ان کو فہم و فراست کا ملنا، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا، تو اس کے اوپر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ سادہ سی بات تھی، لیکن ضد اور انا جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، جب انسان کی مت ماری جاتی ہے، اس کی بدبختی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، تو پھر محمد حنیف کے دماغ کے اندر یہ ایسا شیطان کا وار ہوا کہ اس نے سجدہ شکر کو سجدہ تعظیمی بنا دیا، اور پھر نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا۔ اندازہ لگے ان مولویوں نے، ظاہری بات ہے مفاد پرست لوگ تھے، قاری خلیل الرحمان جیسے، عبداللہ عمر دورانی جیسے، منور سلطان جیسے، رفعت نواب جیسے، زرار بٹ جیسے، یہ سارے کے سارے ان مولویوں نے، عتیق الرحمان جیسے، انہوں نے محمد حنیف کی بات کو مانا ہے اللہ کی بات کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں انہوں نے امیر کی بات کو مانا ہے۔ تو کیا امیر اس لیے بنایا گیا تھا، جماعت اس لیے بنائی تھی کہ جب تھوڑی سی بڑے ہو جاؤ گے، کچھ وسائل آ جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ کا مقابلہ کرو گے؟ اس لیے جماعت بنائی تھی؟ کچھ تو غور کرو، سر پھرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم نے رنگے جہاں کیا بدلی کرنا تھا، تمہارا اپنا ایمان بدلی ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی شدید آزمائش ہوئی ہے جماعت کے اندر، اور اسی طرح فرقوں میں بٹ گئے جس طرح دوسرے فرقوں میں بٹے تھے۔ اب ان کو کیسے کہو گے فرقوں میں کیوں بٹے؟ وہ کہیں گے تم کیوں بٹے؟ بتاؤ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ تو جب یہ سجدہ تعظیمی موجود ہے، تو دوسرے جو سجدہ تعظیمی کہیں گے تو کس طرح اس کا رد کرو گے؟ حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی سجدہ تعظیمی کا رد کرتے رہے، اس کو ڈنڈوت کہا کرتے تھے، اور پھر اس صورت میں جو وخر لہو سجدہ اور لی ساجدین کی پوری طرح تشریح کر کے گئے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اور پورے اپنے علم کا ایک جو نچوڑ ہوتا ہے اور زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے، اور پورا حاصل مطالعہ گویا جس انداز سے، اور پھر انہوں نے فتویٰ لگایا کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو یہ انداز ہے ڈاکٹر صاحب کا، ہر جگہ جہاں بھی کہیں سے بال برابر بھی کوئی معاملہ غلط ہونے کا معاملہ ہوتا تھا، ڈاکٹر صاحب کھول کے بیان کیا کرتے تھے۔ چاہے ملائکہ کے سجدے کا معاملہ ہو، وہاں کہا کہ دیکھو حکم موجود ہے، اور یہ انداز اللہ نے کیوں اختیار کیا، سجدہ کیوں اس طریقے سے کرایا ملائکہ سے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے کوئی تشریح نہیں کی ہے، کوئی تفصیل نہیں بیان کی ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی تشریح نہیں کی ہے، اور وہ سجدہ کس طرح ہوا، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ حالت کیا تھی، کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور پھر کہا کہ متشابہات میں سے ہے، یعنی جتنی بات اللہ نے بتائی ہے اتنی ماننی ہے، اس سے آگے جو بڑھتا ہے پھر وہ اس کے دل میں زیغ ہے، اس طرح فتویٰ لگایا۔
ہر جگہ، چاہے گمبد کا جب معاملہ آیا تو وہاں بھی جب سوال پوچھا گیا کہ دیکھو یہ جو جائے نماز کے اوپر اور گھروں میں فریم کے اندر یہ گمبد لگاتے ہیں لوگ، تو کیا یہ گمبد پرستی ہے، شرک ہے؟ ان کا بالکل شرک ہے، بالکل شرک ہے، اور ساتھ زور دے کے کہا کہ اس میں دوسری رائے نہیں پائی جاتی ہے کہ کہیں یہ دوسری رائے بیچ میں لے آؤ کہ شاید یہ گناہ ہو، یہ بدعت ہو، نہ، شرک ہے، شرک کی چیز ہے یہ۔ اس انداز سے اللہ کا بندہ زور دیتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایمان عقیدے کی باتیں کھول کے بیان کروا دی تھی، اور حق بالکل واضح ہو گیا تھا، گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کتا جس کنویں میں گر گیا اس کو پاک کر دیا گیا تھا، کتا بھی نکال دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر محمد حنیف نے وہ کتے کو کچھ حصہ کاٹ کے پھر اس کنویں میں پھینک دیا، کنواں پھر پلید کر دیا، جماعت کے پھر پلید کر دیا شرک کے ساتھ۔ شرک پلیدی ہے، اور مجاہدوں کو مجاور بنا دیا، بھائیوں کو آپس میں دشمن بنا دیا، اور اسی شرک کے اوپر 7-8 سال ڈٹا رہا، اور اسی شرک کی حالت میں مر گیا۔ کتنے قریبی لوگ اسی شرک میں مروا دیے اس نے۔ خالد عزیز جیسا آدمی حافظ قرآن اندازہ لگائیے، خود اس کی اپنی بیوی محمد حنیف کسی شرک کے اوپر مر گئی، اور کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے تقریر کرنے والے تھے، اور باقی جو بچ گئے ہیں وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ محمد حنیف کے نقش قدم پہ چلا، تو اس کے بعد آگے کھڈا ہے نا، پھر جہنم میں جاؤ گے، پھر کسی پر گلہ نہ کرنا، تم نے خود دعائیں مانگی تھی۔ بالکل اسی انداز سے جس طرح سورہ المعارج کے شروع میں مالک فرماتا ہے کہ دیکھو مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہ تو آنا ہی آنا ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ سے مانگو تو رحمت مانگو، شفقت مانگو، ایمان مانگو، توحید کا عقیدہ مانگو، جنت مانگو۔ تو انہوں نے مانگا بھی تو کیا مانگا، ان کی بدبختی کس طریقے سے سامنے آ گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن کو بچایا وہ بچے ہیں، باقی اکثریت جماعت کی شرک کے اندر چلی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے گا واپس آئے، ورنہ ان کی اکثریت واپس آنے والی نہیں ہے۔